صفحہ نمبر 34 الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہ مالک کی توفیق سے آیت کرسی کی شان و عظمت کے حوالے سے یہ بات پڑھی جا رہی تھی کہ اس کے پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ حدیث پڑھی جا رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقۃ الفطر کے طور پر جو غلہ جمع ہوا تھا اس کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ 2 رات شیطان آتا رہا تاکہ غلہ چوری کرے اور وہ پکڑتے رہے اور وہ بہانہ بنا کے کھسکتا رہا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رات کا ماجرا پوچھتے اور فرماتے کہ یقیناً وہ دوبارہ آئے گا۔ اب تیسری مرتبہ کا ذکر، آج کا ہمارا سبق وہاں سے شروع ہو رہا ہے، صفحہ 34 کی نیچے سے 5ویں سطر۔ میں تیسری مرتبہ اس کی طاق میں بیٹھا، وہ آیا اور اناج میں سے چلو بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو درود پیش کروں گا۔ وَهَذَا آخِرُ 3 مرات، اور یہ 3 باریوں کی آخری باری ہے۔ إِنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُودُ، تم یہ جھانسا دیتے رہو، تم یہ جھانسا دیتے رہے کہ تم واپس نہیں آؤ گے۔ اس نے کہا دعنی، مجھے چھوڑیے، اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ کلمات سکھلاتا ہوں، ینفعک اللہ بہا، ان کلمات کے ساتھ اللہ آپ کو نفع دے گا۔ شیطان کو بھی بہت کچھ پتا ہے۔ میں نے پوچھا ما ہن، وہ کیا ہیں؟ اس نے کہا اذا اویت الی فراشک، جب تو اپنے بستر کی طرف جگہ لے، یعنی رات کو بستر پر آئے، فقرا آیت الکرسی، تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں سے شروع کر کے حتی تختم الآیہ، یہاں تک کہ تو آیت کو مکمل کرے۔ فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظ، جب تو آیت الکرسی مکمل پڑھے گا تو تیرے ساتھ اللہ کی جانب سے ایک نگہبان ہوگا۔ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، اور صبح تک شیطان تیرے بالکل قریب نہ آئے گا۔ صبح تک محافظ، اور صبح تک شیطان کا قریب نہ پھٹک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، یہ بات سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
زعم انه يعلمني کلمات، اس نے یقین دلایا کہ بے شک وہ مجھے کچھ کلمات سکھلائے گا، ينفعني اللہ بها، مجھے اللہ ان کلمات کے ساتھ نفع دے گا۔ فخلیت سبیلا، میں نے وہ کلمات اس سے لے کے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، ما ہی، وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے مجھ سے کہا، اذا اویت الی فراشک، جب آپ اپنے بستر کی طرف جاؤ، فقرأ آیت الکرسی من اولها حتی تختم الآیہ، تو آیت الکرسی پڑھیے شروع سے لے کر یہاں تک کہ آپ آیت مکمل کریں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور اس نے مجھے یہ بھی کہا، لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، کہ صبح ہونے تک اللہ تعالی کی جانب سے تیرے ساتھ تجھ پر، صبح ہونے تک اللہ تعالی کی جانب سے تجھ پر ایک نگہبان ہوگا اور شیطان تیرے قریب نہ جائے گا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی بات سن کے فرمایا، اما انہ قد صدقک، سنو بے شک وہ جھوٹا، بے شک وہ جھوٹا ہے، لیکن یقیناً وہ تم سے سچ بات کہہ گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کیا تم جانتے ہو کہ تم 3 رات سے کس سے گفتگو کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شیطان، وہ شیطان ہے۔ اللہ جانے اس واقعہ میں ہمارے لیے کتنی نصیحتیں ہیں۔ ایک بات کہ شیطان بتلا رہا ہے کہ آیت الکرسی کا اس پر کیا اثر ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے جسم کے اندر کوئی جراثیم ایسے ہوں جو تباہ کن ہو، اگر وہ جراثیم اللہ کے حکم سے بول دیں کہ فلاں علاج میرے بچاؤ کے لیے مؤثر ہے، تو وہ علاج اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ وہ جراثیم خود بولے، یہ شیطان خود بول رہا ہے، اور پھر اس کا بولنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تصدیق فرما رہے ہیں۔ گھروں میں مسئلہ ہے کہ نہیں، شیطانی اثرات کا علاج یہ ہے، چینلوں پہ سوئیں، گندے پروگراموں پہ سوئیں تو شاہ صاحب سے 100 دفعہ بھی دم کریں، چیز گندگی میں ہے، آب زمزم سے بھی دھو لیں تو صاف ہو جائے گی۔ گندگی اپنے اندر بڑی ہے، اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے آپ کو ٹھیک طریقے پہ لائیں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ خیر ہو۔ یہ ہے طریقہ بچنے کا۔ جی دام کرو، جی بڑا ہو گیا، یہ ہو گیا۔ رات کس طرح گزارتے ہو، کس پہ شروع کرتے ہو رات اور کس پہ ختم کرتے ہو؟ اللہ کے لیے ان باتوں کی طرف ایک اور بات توجہ فرمائیے، پہلی سطر پر، اما انہ قد صدقک وہو کذوب، سنو یقیناً اس نے تم سے یقیناً سچ کہا ہے، اور وہ ہے کون؟ وہ یہ سب اللہ بچا لے، حازم اللہ بچا لے۔
جھوٹا ہونا کس کا وصف ہے؟ بڑی کاریگری ہے، ایسا مورا جھوٹ بیوقوف بنا دی، سمجھ ہی نہ آئی اس کو، تیرا بیڑا غرق ہو گیا۔ جھوٹا ہونا شیطان کی کوالٹی ہے، تو کوئی شیطان بنتا ہے تو بڑی کاریگری ہوگی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بیان اس حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں، وَلِهَذَا إِذَا قَرَأَ الْإِنسَانُ عِنْدَ الْأَحْوَالِ الشَّيْطَانِيَّةِ بِالصِّدْقِ أَبْطَلَتْهَا۔ اسی لیے اگر کوئی انسان آیت الکرسی کو شیطانی حالات میں پڑھے سچے دل سے، مصیبت یہ ہے کہ سچا دل کہاں ہے؟ سچے دل سے کیا ہوگا؟ اب طلت تھا آیت الکرسی ان شیطانی کیفیتوں کو مٹا دے۔ مثل من يدخل النار بحال شیطانی، مثال کے طور پر کوئی دکھا رہا ہے کہ وہ شیطانی صورت سے آگ میں داخل ہو رہا ہے۔ انسان آیت الکرسی سچے دل سے پڑھے، سارا ڈرامہ ختم ہو جائے۔ اور یحضر سماع المقاء والتصدیہ، یا تالی شور و غوغا کی مجلس کو سنے، آیت الکرسی پڑھے، سارا ڈرامہ مکاری اٹھ جائے۔ فتنزل علیہ الشیاطین فتتکلم علی لسانی کلاما لا یعلم وربما لا یفقہ۔ اسی طرح جب ایسی محفل میں حاضر ہو جہاں سیٹیاں اور تالیاں سننے پر شیاطین اتر آئیں اور اس کی زبان سے ایسی گفتگو کرنا شروع کر دیں جسے وہ جانتا بھی نہ ہو، بلکہ بسا اوقات سمجھتا بھی نہ ہو، ایسے مواقع پر آیت الکرسی کا پڑھنا ان حرکات کے جھوٹ اور مکر و فریب کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو، ہمارے کنبوں کو، امت کو آیت الکرسی کی شان و عظمت کو پہچاننے اور اس سے فائدہ پانے والوں میں شامل فرمائے۔ اے مولا کریم، ہمارے گھروں کو ہر قسم کے شیطانی اثرات سے پاک فرما، اور اے اللہ اس کی پاکیزگی کی جو قرآن و سنت میں تدبیریں ہیں، اے اللہ ان کو جاننے اور ان سے فیض پانے والوں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، نیک حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی کنبوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ اصلاح فرما، اصلاح فرما، اصلاح فرما۔ اے اللہ بگڑے ہوں کو سنوارنے والے آپ ہیں۔ اے اللہ بگاڑ ہماری اپنی نالائکیوں کی وجہ سے اور سدھارنا آپ کی رحمت سے ہے۔ اے اللہ ہم نے بگاڑا، آپ سدھار دیجیے، اور ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائیے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائیے، ہماری اولادوں کو، ہمارے کنبوں کو سدھار دیجیے، سدھار دیجیے، سدھار دیجیے۔ اے اللہ جب تک زندگی ہے اولادوں کو دیکھیں، کنبوں کو دیکھیں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اے اللہ ہم نے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا سودا تیار نہیں کیا، خود بربادیاں کی ہیں، خود کانٹے ان کے انبار جمع کیے ہیں، لیکن آپ معاف کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہماری کرتوتوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے کنبوں کو، ہمارے گھروں کو، ہماری آنکھوں کو یہ ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اے اللہ جائیں آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، دل باغ باغ ہو جائے، اور مر جائیں تو ہمارے یہ صدقہ جاریہ بنے۔ یا اللہ یہ عذاب ختم کر، اولادوں کو دیکھتے ہیں تو جلتے رہیں، سڑتے رہیں، اور مر جائیں تو کسی کام کے نہ۔ اے اللہ اس عذاب سے بچا لے، ان کا دیکھنا
خوشی کا سبب بنا دے، اور مرنے کے بعد ان کی دعاؤں سے ہمارے درجات کو بلند کرنے والا ہمیں بنا دینا، ہماری اولادوں کو بنا دینا، اور اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے ایسے ہی صدقہ جاریہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔